ہاں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آیت 93 94 95 96 چار انشاءاللہ آج ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اوکے. اور میں دو بار پڑھیں گے ٹرانسلیشن اس کا. ایک بار کوئی والنٹیئر کیجیے ہوا تو, اس کے بعد میں پھر سیکنڈ میں پڑھتا ہوں, میں تھوڑا سا اس کو بریک کرتے ہوئے, تاکہ کیا ہو جاتا دو بار سنے جیسا ہو جاتا, ڈبل بار ریپیٹ کرے جیسا بھی ہو جاتا. تو کسی کے پاس کس کے پاس ہے اینڈرائڈ ایپ بتائیے تو پڑھ سکتے ہیں ڈبل راؤنڈ. جی میرے پاس اپلیکیشن ہے, میرے پاس بھی ہے. ہاں عرفان تم کرو نا پھر. ٹھیک ہے عرفان. کون کر رہے ہیں؟ ہاں کون سا 91 بولے عادل بھائی, آپ کون سا بولے؟ 93 93 اور 94 رائٹ. 93 94 95 96 چار. اچھا چار ہے, اوکے ٹھیک ہے, میں ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو. انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی, اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں جھگڑے کی بچڑے کی محبت پلا دی گئی. کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے, اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں, تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور آپ انہی لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے, اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا, ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے, حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والے نہیں, یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے, اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ علم کرتے ہیں. صدق اللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا اب میں اس کو تھوڑا بریک کرتے ہوئے اور ایک بار آیت نمبر 93. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور ان کو بول رہے, جب یاد ہے جب میں تمہارے سر کے اوپر پہاڑ لے کے آیا تھا, اور جب تمہارے کو تورا جو ہے ہاتھ میں دیا تھا تمہاری کتاب. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت ہم لوگ پہلے بھی یہ حصہ پہلے بھی پڑھ چکے تھے. جب اللہ تعالیٰ ایک کتاب ان کے ہاتھوں میں, تو ان کو یہ سیریسنس آنا, یہ کتاب مذاق مسخرہ پر نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے حکم اور اس کے ٹیچنگز پہ عمل کرنا مذاق نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کیا کرے, جو بازو بڑا پہاڑ تھا, پہاڑ سر کے اوپر لا کے وہ ایسا پہاڑ ایسا ہلنا, اور اس کو دیکھ کے ان لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے کہ وہ اب گرا, جب گرا اور پہاڑ ان پہ گرا تو کیا ہوتا ہے ان کا حال ختم.
تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کے اوپر اٹھا کے سر کے اوپر گھمائے اور بولے یہ کتاب مذاق نہیں ہے، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ کتاب مذاق نہیں، اس پہ عمل کرتے نہیں کرتے ہیں، یا ابھی پہاڑ نیچے گرا دو، نہیں 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 ہم کرتے بول کے. اچھا تو کیا کرے، اور آبویسلی وہ لوگ وہ کام نہیں کرے جس کی وہ قسم کھائے تھے. تو دوبارہ آیت نمبر 93 اب یہ کانٹیکس میں دوبارہ پڑھیں گے. آیت نمبر 93 میں کیا ہے؟ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کا پہاڑ کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھامو اور اس پہ عمل کرو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو آبویسلی یہ آیت ہمارے مسلمانوں پہ بھی اپلائی ہوتی، مگر اب کتاب کون سی ہمارے ہاتھ میں؟ قرآن. تو قرآن کے ساتھ اپن نہیں کر سکتے، قرآن کو بھی جو ہے لائٹ نہیں لے سکتے، دل بولا پڑھ لیے دل بولا چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، تھامے رہو اور سنو، اس پہ عمل کرو. حالی پکڑ کے رکھے رات دن اس کو چوم رہے، سر کے اوپر رکھ رہے، وہ کر رہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. اس پہ عمل کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، مطلب عمل کرنا اس کے اوپر، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس کے حکومات کو سیریسلی لینا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا. تو جواب انہوں نے کہا کہ ہم سن لیے، ہم آپ کی بات سنیں مگر عمل نہیں کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. تو ہوا کیا کہ یہ لوگ بولے ہاں ہم سنے ہم سمجھے، مگر کرے کچھ اور، کرے الٹا، مطلب اس پہ عمل نہیں کرے. تو اس کو بولتے نافرمانی کرنا، اس کے اوپر ڈس اوبے کرنا. تو انہوں نے یہ حرکت کی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ٹھیک ہے ایسا کرتے تم. تو نافرمانی کی اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. بچڑے کی محبت، بچڑا کون سا؟ وہ گائے کا بچڑا تھا نا، گولڈ کلر، اس محبت ان کے دل میں آ گئی. تو اللہ کی طرف سے آئی یا وہ لوگ خود ایسا کرے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. یہ ایکچولی دونوں ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کے کتاب کا مذاق اور نافرمانی کر دیے تو تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جاتی، دنیا تمہارے لیے عزیز ہو جاتی، دنیا کے لیے تڑپنا تمہارے لیے بہتر ہو جاتا، اس کے لیے پسینے ٹپکانا آسان ہو جاتا، دین کے لیے ایک بوند محنت کرنا بھی تمہارے لیے ناگوار ہو جاتا. یہ اللہ کی طرف سے تمہارے کو ٹف کر دیتے دین پہ چلنا. کیوں کیا تمہاری غلطی کیا ہے؟ کیونکہ تم اپنے قرآن کو جو ہے ویلیو نہیں دیے، اس کو سیریس نہیں لیے. تو ان کو یہ محبت پلا دی گئی باسبب ان کے کفر کے، ان کے یہ حرکتوں کے وجہ سے، ان کے یہ ایکشنز کی وجہ سے ہم نے ان کے اندر گائے کی محبت ڈال دی، بچڑے کی محبت. بچڑے کی محبت کا ایکچولی مطلب ہے دنیا کی محبت. کیونکہ وہ لوگ بچڑے کی محبت کیوں کرتے تھے؟ ان کے پاس آلریڈی خدا ہے، یہ اس کی کیوں پوجا کرتے تھے؟ تاکہ کام بننا. آج ہم لوگ عموماً درگاہ کیوں جاتے؟ لوگ منتیں پورا کرنے کے لیے نا بھائی. بچے نہیں ہو رہے، بچہ ہونا. ایک پوائنٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ درگاہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک فزیکل، مطلب بچڑا فزیکل چیز ہے، درگاہ کوئی خبر ہے فزیکل چیز ہے. مگر ہم تو مطلب دنیائی محبت تو ہمارے دل میں ہے. فار ایگزامپل کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتی تو وہ تو ورچوئل ہے نا، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. مطلب وہ بھی اگر زیادہ ہو گیا، ورچولی کسی سے محبت زیادہ ہوگی تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں جان بوجھ کے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم دین سے ہٹ رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ میں ایکچولی بولنے والا تھا، تم بول دیا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں. شرک کرے، گائے کی پوجا کرے. تھوڑے لوگ جو ہے آج گائے کی شکل چینج ہو گئی، درگاہ کی جگہ ہو گئی. کچھ لوگ بولتے درگاہ نہیں جاتے، ہم کو زندہ آدمی ہونا، ہم کو پیر مرشد ہونا. ان کے پاس جا کے بیٹھتے، ان سے کام کرواتے، جنات کو استعمال کرتے، کچھ یہ کرتے وہ کرتے. کچھ لوگ بولتے نہیں ہم کو پیر مرشد بھی نہیں ہونا. ہلو تمہارا میوٹ ہو گیا. اوکے کنٹینیو. ہاں ابھی صحیح ہے. پیر مرشد نہیں، وہ غلطی سے کال آیا تھا میرے کو، تو کال کرتے کہ آڈیو زوم کو ہولڈ پہ ڈال دیا، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے ڈیلے ہو گیا، تو میں کال ڈکلائن کر دیا. تو پہلے آیت پڑھ لی، کمپلیٹ کر دی ہیں. تو ہم نے ان میں ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی باسبب ان کے کفر کی وجہ سے. تو اللہ بولے میری غلطی نہیں ہے، میرا تو رول پہلے سے فکسڈ ہے
जैसे ग्रेविटी का फोर्स, फिजिक्स की एनर्जी, ये पूरे रूल्स अल्लाह ताला बना दिए। सूरज और चांद एक रूल्स के ऊपर चलते, तो अल्लाह बोलते हैं मेरा भी रूल क्लियर है। तो ये जो है मेरी वजह से नहीं है, तुम्हारे हरकतों की वजह से तुमको ये मिल रहा। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है। अगर तुम मोमिन हो तो तुम सोचो कि तुम्हारे को जो ईमान बोल के जो तुम समझ रहे ना, वो तुम्हें बुरे हुक्म दे रहा, मतलब तुम्हारा ईमान गड़बड़ हो गया बोल। ठीक है, तो ये बाकी की आयता भी इस तरीके से जरा हाई लेवल पे पढ़ के फिर गहराई में जाएंगे। ठीक है, फिर आयत नंबर 94, आप कह दीजिए, अल्लाह ताला बोल रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप कह दीजिए कि अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये लोग क्या समझते थे बनी इस्राइल वाले, आखिरत का घर तो हम ही है, जन्नती है, बाकी सब दोज़ख है, हम ही डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं। तो बाकी सबकी वैल्यू नहीं है, समझ रहे राइट। जो अकल और तकब्बुर जो इस तरीके से, क्योंकि वो पैगंबरों की औलाद थे, एक जमाने में अल्लाह ताला उनको चूज करे थे दूसरे कौमों के बेहतर, तो ये सब चीजों की वजह से इनके अंदर वो आ गया फीलिंग। ठीक है, तो आप कह दीजिए कि अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए है तो अल्लाह ताला के नजदीक और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए है ना। ठीक है, तो आओ अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो। मौत तलब करो बोलते तो अल्लाह ताला बोल रहे अच्छा तुम मतलब तुम्हारे को जन्नत है रेडी, तो एक काम करो, मौत की दुआ मांगो, मर जाओ, मरते सीधे जन्नत में जाते ना। इतना कॉन्फिडेंट है, जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए है, वेटिंग कर रही ना, तो ठीक है दुआ कर लो मौत की, और अल्लाह को बोलो मौत दे दो बोलो, और मौत होते आंख बंद करके जन्नती। ये जो लोग आजकल अपने आप को जन्नती समझते हैं या हमको अप्लाई होता, क्या हम उतने कॉन्फिडेंट है कि मरते सीधा जन्नत का इंतजार कर। हमारे अमाल हम अपने पीछे पलट के देखे तो जब अपने को पता चलता, तो अल्लाह ताला बोले तुम्हारे अमाल अगर इससे कॉन्फिडेंट है, या चुप चुप बोल रहे तुम, तो फिर मौत की दुआ करो। आयत नंबर 94 95 में, लेकिन अपने करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं मांगोगे, क्योंकि तुमको मालूम तुम क्या हरकत करे हुए। अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। 95 में, ठीक है, 96 लास्ट आयत, बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी की हिर्स ए नबी आप इन्हीं को पाओगे। दुनिया की मोहब्बत, सबसे ज्यादा ग्रीड, ये यहूदियों में दिखती है। आप दुनिया की मोहब्बत, सबसे ज्यादा कंजूस माने जाते ज्यूस में। कई हॉलीवुड मूवीज में अभी भी मजाक बताते कि यहूदी के उतना जो है ग्रीडी, पैसे के लिए कंजूस कोई है ही नहीं, कौम एज अ कौम कोई नहीं है, बल्कि वो लोग अपने मूवीज में भी दिखाते। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं आप उसको जिंदगी से सबसे ज्यादा दुनिया की मोहब्बत इन्हीं में पाओगे। ये हिर्स से जिंदगी में मुशरिकों से भी ज्यादा है। मतलब ये जो कुरैश के मुशरिक है ना, अबू जहल, अबू लहब, उससे भी ज्यादा कंजूस, उससे भी ज्यादा जिंदगी की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, एक एक पैसा जमा करना, फिर जमा करे से पैसे को गिनते रहना, फिर वो पैसे से खरीदी हुई बिल्डिंग या कार या उसको रोज चमकाते रहना, उसको देखते रहना, फिर से जिंदगी में सबसे ज्यादा नंबर 1 लाइफ देखते हैं। दुनिया 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 कमाओ, दुनिया फिर बचा लो, फिर उसकी हिफाजत करो, फिर धक्का तो ना लगे। इसमें से तो हर शख्स एक एक ऐसा दिखता है कि हर शख्स एक एक हजार साल की उम्र चाहता है। मतलब क्योंकि उन्हें इतना इसकी लाइफ, इसका दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि उसको इस दुनिया में 1000 साल जीने की मोहब्बत है। गोया ये उम्र दी जाने भी, अगर उनको 1000 साल भी दे दिए तो उन्हें अजाब से तो नहीं छुटा सकती ना। 1000 साल भी अगर जी लिए, फिर इतनी है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे को 1000 साल भी दे दिए, मगर 1000 साल के बाद में तो मरना है, मरने के बाद में फिर अजाब तो पक्का है। तो फिर तुम 1000 साल जी लेके फिर क्या हासिल कर लेते, ये बोल रहे अल्लाह ताला। क्योंकि एक्चुअली 1000 साल भी जियो, 2000 साल भी, असल लाखों और करोड़ों साल की जिंदगी तो मरने के बाद में इंतजार करेगी। तो 1000 साल भी जी लिए और दुनिया एंजॉय कर लिए और ज्यादा नेमतें देख लिए, तो फर्क क्या पड़ता, आखिर में तुम्हें फिर अजाब के पास जाना ही है। और अल्लाह ताला इनके कामों को बखूबी देख रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे मैं बसीर हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मेरे को मालूम ये लोग क्या कर रहे। तो की आयतें ज्यादा जो है दुनिया की मोहब्बत और जो है कंजूसी के ऊपर, और ज्यादा यहूदियों की जो मौत से कराहियत, मौत से दूर भागना, उसके ऊपर फोकस की जा रही। और एक्चुअली ये सब शुरू कहाँ से होता, आयत नंबर 93 में गए तो वो लोग अपनी किताब का मजाक उड़ाए,
اس کو فالو نہیں کرے, اس کو کس طریقے سے عمل کرنا تھا عمل نہیں کرے. تو یہاں سے ان کے پورے پرابلم شروع ہوئے, اور جیسا جیسا ان کے کتاب کے اوپر عقیدہ اور ایمان کم ہونے لگا, ایمان جیسا کم ہونے لگا, اسی طریقے سے دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بڑھنے. تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جتنا زیادہ ایمان اتنی دنیا سے محبت کم, جتنی کم ایمان اتنی زیادہ دنیا سے محبت. دنیا سے محبت کا مطلب کیا؟ ہمارے پاس 1 کروڑ کا ہیرا ہے تو اس کو روڈ پہ پھینک دیتے, میرے کو دنیا سے محبت نہیں ہے, میرے کو نہیں ہونا دنیا سے محبت نہیں. 1 کروڑ کا ہیرا ہے تمہارے کو خاندان سے ملا وراثت, تو اٹھا کے رکھتے. تو دنیا سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ حد سے زیادہ, مطلب تمہارا جینا مرنا اس کے لیے ہے, تو اس کو ٹارگیٹ کر رہے. ہر ایک کو کچھ حد تک دنیا کی محبت ہے, رہنا بھی چاہیے, کیونکہ دنیا کی کچھ ایک محنت کر کے تم ایک کار خریدے, اور اگر کار کو ایکسیڈنٹ ہوا تو تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب یہ جو ہے اب 10,000 ریال پڑتے بھائی, وہ اس کو دنیا کی محبت نہیں بول رہے. اس حد تک کہ اس کے لیے مر مٹ جا رہے, حلال حرام. یہ ایک بہت اچھا ایگزامپل, ہمارے ایک پہچانت کے آدمی تھے, انہوں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں آخری فائنل سیونگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر تھا, تو اس کے ساتھ کھلی زمین تھی, اور ایک ایک کر کے 2 بلڈنگوں کو ملا دیا. ٹھیک ہے, تو وہ جو بنانے والا مستری تھا, انہیں جو ہے ذرا مال میں تھوڑا گڑبڑ کرا. وہ 2 بلڈنگاں جب ٹچ ہوتے اس میں ذرا برابر مال نہیں ملایا, تو تھوڑا سا گیپ تھا, تو پانی پڑا, تو پانی تھوڑا دیوار میں اترا. وہ آدمی جانے ریئل واقعہ یہیں رسالہ میں لیٹر 30 سال بعد. تو انہوں جب کنسٹرکشن کر کے حفاظت سے وہ گھر ور کو سب دیکھ لیتے بیٹھے, بارش کا موسم آیا, بس 2 مہینے کے اندر 2 مہینے پانی پڑا تو پورا پانی نیچے گر رہا دیواروں سے. میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا, بلکہ ہارٹ اٹیک آ گیا, لٹرلی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے, 4-5 لاکھ بھی لگ گئے. اتنی دنیا کی محبت. وہی تو اپنے ساتھ ہوا تو اللہ کی مرضی, کیا ہوا, چلو کار ایکسیڈنٹ ہو گئی, آئندہ چلو جان بچی, لاکھوں پائے, کار کا کیا ہے, آج دے تو کل خرید لیتے. مگر دوسرے لوگ ویسا برداشت نہیں کرتے, مطلب لٹرلی ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا. دنیا کی محبت اس حد تک چلے گئی. اور یہ جب ہوتا جب آپ دین سے دور رہتے. دین سے دور کا مطلب سر پہ ٹوپی رہتی, داڑھی رہتی, کرتا بھی رہتا, پیجامہ بھی رہتے, نماز بھی پڑھ لیتے, مگر وہ جو ایمان رہتا نا, وہ دل میں اس حد تک نہیں اترتا. ایمان جیسا کم ہوتا, دنیا کی محبت بڑھتی. دونوں انورسلی پروپورشنل ہے, جیسا فزکس میں بولتے نا, ایک کم ہوا تو دوسرا بڑھا تو ایک کم ہوتا. تو جیسا, تو مطلب آپ کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا نقصان ہوا یا دنیا کا فائدہ ہوا, آپ اوور ریئیکٹ نہیں کرتے, آپ فائن ہیں. آپ رات دن اس کے بارے میں سوچ لیتے ہوئے نہیں بیٹھتے. رات دن کا وہ آپ کا ٹینشن نہیں ہے, مطلب آپ ریلیکس ہے. تھوڑا سا اپسیٹ ہوتے, مگر جو ہے اس کو اتنا لائف اینڈ ڈیتھ ایشو نہیں بناتے. تو اس کا ایک ایگزامپل دنیا میں کیسے جینا, اس کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے حدیث میں ایکسپلین کرے. بہت فیمس حدیث ہے کہ مومن میں کو دنیا میں کی زندگی, یہ کانسیپٹ بہت بھاری ہے اور بہت باریک ہے, بہت ایزیلی سلپ ہو جاتا ہے. اس لیے ذرا غور سے آپ یہ حدیث کو انڈرسٹینڈ کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے رہتا جیسے کہ جیل کی زندگی, اور کافر دنیا میں ایسے جیتا جیسے کہ انہیں جنت میں ہے. تو اس کا یہ مطلب کہ انہیں مومن جو ہے دنیا میں جیتا, اس کے عیش و آرام وغیرہ انجوائے کرتا, مگر ایک جیل میں بیٹھا سو آدمی جو جس کو عمر قید دی گئی اور جو جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو جیل کے چیزوں کو کس طریقے سے انجوائے کرتا, اس طریقے سے انجوائے کرتا. مطلب اب آپ جیل میں آپ کو ایک پلیٹ دیتے اور ایک گلاس دیتے, یہ پلیٹ میں آپ کو کھانا ہے, یہ پلیٹ سے آپ کو چائے پینا ہے, جو بھی آپ کو دیتے لکوڈ, رائٹ, اور اس کو آپ دھو لینا ہے, آپ مینٹین کر لینا, یہ آپ کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. اب ہے وہ چیز کام کی, اس کے بغیر تو چلتا نہیں, اس کے بغیر انہیں کھانا دیں گا وارڈن تو کھائیں گے کس میں, پلیٹ تو ہونا نا, پلیٹ بہت ضروری ہے, بہت کام کی چیز ہے. مگر کیا وہ پلیٹ سے انہیں محبت کرتا؟ حالانکہ پلیٹ کام کی چیز ہے, فائدہ تو دے رہی ہے, مگر وہ پلیٹ کو دیکھ کے کیا بولتا ہے, یہ تو جیل کی نشانی ہے,
اگر اللہ کرے انہیں جیل سے ریلیز ہو گیا اور وہ اس کو پلیٹ ملی تو پلیٹ کو اتنا تڑپتا کیا انہیں, ارے یہ تو میرے کو جیل کی زندگی یاد دلاتی, یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, ختم اس سے, مگر اسے دل لگاتے کیا, نہیں لگاتے. تو اس کو اتنا ہی دل لگاتے جتنا اس کو ضرورت ہے اس ٹائم تک, جیل میں رہنے تک اس کی ضرورت کی چیز ہے, اس کے بعد میں اس کی ایکچولی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے مومن جو ہے دنیا کی زندگی سے اس حد تک دل نہیں لگاتا جتنا اس حد سے زیادہ دل نہیں لگانا. جیسا فار ایگزامپل بولتے نا, ایک جو بیسٹ ورڈ ہے اس کو کیا بول رہے, ٹیمپرری, جی ٹیمپرری, سیمی ڈی اٹیچمنٹ, مطلب مائنڈ از ایلس ویئر, مطلب دماغ کہیں اور ہے. فار ایگزامپل کئی بار ہماری بیٹی ہے, بڑی بیٹی کو 5 بجے جو ہے جانا ہے نیچے سائیکل چلانے کے لیے گلی میں, ٹھیک ہے. تو اب 5 بجنے سے 10-15 منٹ پہلے انہوں مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ میرے کو اب انجوائے کرنا ہے. وہی ٹائم پہ ہم ان کو بولے بھائی یہ بوٹل میں پانی بھرو گے. اب ان کا دل تو ہے ہی نہیں, کدھر ہے دماغ, کدھر ہے, آلریڈی روڈ پہ ہے دماغ ان کا, ایک بولتا سائیکل کے مائنڈ میں ہے انہوں. تو جب کام کرتے اتنا کانسنٹریشن نہیں رہتا, تھوڑا پانی گر جاتا, ارے پانی گرا دیے, تو کیا بولتے دماغ کدھر ہے تمہارا, بولتے نہیں مائنڈ کہیں اور ہے. اسی طریقے سے دماغ کہیں اور ہے بولتے نا. تو دنیا کی زندگی میں بھی ہم جب رہتے اور کام کر رہے, پانی ڈال رہے گلاس میں وغیرہ, مگر ہمارا فوکس کدھر ہے, آخرت کی طرف, جنت کی طرف, اللہ کو ملنے کی طرف, اللہ کے سامنے جانے کی طرف, اللہ کا نورانی اور پیارا چہرہ دیکھنے کی طرف, وہ ہمارا فوکس ہے. مگر ہے ادھر ہم, اور ہمارا دماغ کہیں اور ہے. تو اس طریقے کا دنیا کی محبت اس حد تک ہی رہنا چاہیے جیسا دماغ, جیسا اسی طریقے سے ہم دنیا میں رہتے کئی بار آپ دیکھو کچھ بڑا پرابلم ہو گئے تو بڑے لوگ کیا کرتے, چیئر پہ ڈال کے باہر بالکنی میں بیٹھ کے, کچھ بڑا ایگزام ہے یا پریزنٹیشن ہے, کچھ بڑی ڈیل ہے, تو کیسا خاموشی سے چیئر پہ بیٹھ کے جو ہے بہت گہرائی سے سوچتے, اور لوگ جا کے پوچھتے کیا ہے بھائی یہ سب بہت خاموش دکھ رہے, بولتے نہیں ذرا ایک ٹینشن چل رہا میرے کو, تو کیا کرنا, وہ کیا کیسا کرنا, اس کے بارے میں میرے کو سوچنا ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, میرے کو ذرا آپ تھوڑی دیر اکیلے چھوڑ دو بول کے بولتے. اس طریقے سے کرتے جب کوئی میٹنگ ہے, کوئی کروڑوں کا ڈیل ہے, کوئی بہت بڑا پرابلم ہے, کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا, اپن ایسا کرتے. اور کبھی کسی کو دیکھے ایسا بالکنی میں چیئر ڈال کے گہرائی سے سوچ لیتے ہوئے, میری آخرت کیا ہوں گی, میرا جنت کیا ہوں گا, خبر کے میں کون سے فرشتے میرے انتظار کریں گے, نہیں ہے. جس انٹینسٹی سے آپ دنیا کے پرابلمس کو سالو کرتے, کب جو بڑی ٹریجڈی ہے, بڑا پرابلم آ گیا, اس طریقے سے نہیں کرتے. اس طریقے سے کرنے والے کچھ بولتے دماغ تمہارا ادھر ہے. دماغ کہاں ہے, دماغ تمہارا ادھر ہے, جنت کی طرف ہے, رسول اللہ سے ملنے کی تمنا ہے, جنت میں انٹر کرنے کی تمنا ہے, اللہ کو دیکھنے کی تمنا, وہ ہمارا فوکس ادھر ہے. تو دنیا کی زندگی کیسی ہے بولے تو ہاں ہے, جیسا ہماری مریم ہے, انہیں گلاس پانی بھر کے فریج میں بوٹل رکھ رہی, کر رہی انہیں پورا کام, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہی, مگر دماغ پورا ہے اس کا سائیکل پہ, سائیکل چلانا ہے اس کو بس, اور پورے باقی کے فرینڈس ریڈی ہے, آپ انتظار کریں, جلدی کام ختم ہوا تو میں جاؤں گا. تو اس کو بولتے جیل کی زندگی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بولے تھے نا, جیل کی زندگی جیسا بولے تو کب نکلوں میں یہاں, میں کب اللہ کے پاس جاؤں, میں کب اللہ سے ملوں. اور وہ یہودیاں نہیں کرتے تھے, ہم کو موت کی نہیں. اللہ بولے اچھا جنت کی گارنٹی ہے نا, تو موت کی دعا کرو. ہاں موت نہیں ہونا, کیونکہ موت بھی تو کس سے ملاقات ہے, اللہ سے ملاقات ہے. وہی مومن اللہ سے ملنے کے لیے تڑپتے رہتا, اللہ کے پاس کب جاؤں, اللہ سے میں کب بات کروں. ایک بہت اچھی ایک دعا نکالا تھا, ایک منٹ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا کہ اے اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈ سے دیکھیے دعا میں, اے اللہ مجھے تجھ سے ملنے کی بے چینی دے. سن رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ تیرے سے ملنے کی بے چینی ہونا میرے, کہ میں کب ملوں اللہ کے پاس کب ملوں. مرنے کے بعد اس مل سکتے, دنیا میں تو نہیں مل سکتے. تو مطلب اللہ سے ملنے کی طرف ہے, تو مطلب دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیا. پھر دنیا چھوڑنا بولے تو بچوں کو چھوڑ دینا پڑتا, ان کا چہرہ پھر دوبارہ نہیں دیکھتے, پھر عیش و آرام نہیں ملتی, کچھ نہیں ملتی, پھر سب کو گڈ بائی ٹاٹا بول کے جانا پڑتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے کہ اللہ کو ملنے کی بے چینی میرے اندر ڈال, تو مطلب وہ جب دل کے اندر آ جائیں گی
تو دنیا کو چھوڑنا اور دنیا والوں کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا، اور پھر یہی ماں باپ اور یہی بچوں کے خاطر حرام تو نہیں لیتے تم، اب حرام تو نہیں کھاتے، دیکھو کیونکہ تم کو معلوم ہے ان کو چھوڑ کے میرے کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو ان کی محبت کم ہو جاتی، اللہ سے ملنے کی محبت بڑھ جاتی۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جو اللہ سے ملنے کے لیے تڑپتا، اللہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتا، سمپل سیدھی سی بات۔ ہیلو، آ رہی آواز میری؟ ہاں ارے ہیلو، آری تم سائلنٹ ہو گئے تو میں سمجھا میرا کنیکشن۔ نو تو وہ جو ذرا دعا تم جو بولے ابھی آ رہی عادل بھائی، آ رہی آواز آ رہی ہے عادل بھائی؟ کلاس کے بعد ہاں، واٹس ایپ کر دو دعا ذرا۔ تو پہلے یہ سنو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جو اللہ سے ملنے کے لیے تڑپتا، اللہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتا، جو اللہ سے ملنے کے لیے نہیں تڑپتا، اللہ اس کو چیریش نہیں کرتا۔ تو اصل کامیابی زندگی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ملنا چاہ رہا، کیا تمہارے اعمال ویسے ہے، اور ایکچولی تم ملنا چاہ رہے کیا اللہ سے اتنی محبت ہے کیا، تم سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیا دنیا میں، کیونکہ یہ تو جیل کی زندگی ہے، تو زیادہ دل لگانا تو نہیں تھا۔ اب جیل میں نئی بلینکٹ بھی دیتے کبھی 15 اگست کو، واہ میرے کو زبردست بلینکٹ مل گیا، اب میں ادھر ہی رہتا ہوں جیل میں، بولتے کیا؟ اب جیل میں کسی جگہ جیل۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم کب جو ہے اس میں سے نکلے۔ اور وہی کافر کو کیا ہے، امید نہیں ہے، آخرت کی ہوش نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو نے ایسا جیتا کہ یہی میری زندگی، یہی میری سب کچھ ہے، اس لیے میں اس کو جتنا خوبصورت بناؤں، جتنا بہترین بناؤں، اس کی میں کوشش میں لگا رہا ہوں، میں محنت کروں، کماؤں، میں انجوائے کروں، پھر میں انجوائے کروں، پھر میں کماؤں، پھر میں لائف انجوائے کروں، ہیو اے گڈ لائف، اچھی لائف جینا، یہ ضروری ہو جاتا اس کو، اور وہی سائیکل میں پڑا ہوا رہتا انہیں، اور اسی چیز کے اندر انہیں گھومتے رہتا، سمجھے؟ تو ہم یہ جو اب آیت نمبر 93 میں سے شروع کریں گے، یہ اوور آل جو ہے اوور آل بات کریے، اب ذرا آیت کے اوپر اسپیسیفک جائیں گے۔ تو آیت نمبر 93 میں جب ان کے سر کے اوپر پہاڑ اٹھائے تو جب ڈر ہوتا تو اپن کیا کرتے ہیں، آپ سمجھو آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے بازو کھڑی ہوئی ہے، ایک دم کوئی شیر کو دیکھے ڈراؤنی چیز یا تو کیا کرتے، بچے روتے اور ڈر کے کیا کرتے، ابو مما کا ہاتھ ٹائٹ پکڑ لیتے نا میں۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کے سر کے اوپر پہاڑ ہے اور پہاڑ اب جب گھوم رہا اللہ کے حکم سے اور کبھی بھی آپ کے سر پہ گر سکتا اور آپ کو ڈرے ہوئے ہیں، تو کیا کرتے آپ، کوئی چیز کو ٹائٹ پکڑ لیتے، قرآن کو پکڑو، یہودیوں کو بولے تورات کو پکڑو، اس کو پکڑو نا، یہ تمہارے کو بچائیں گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولے ہولڈ، اس کو فرملی پکڑو۔ آیت نمبر 93 میں کیا ورڈ یوز کرے، جب ہم تم سے بات کیے اور تم پر طور کا پہاڑ دیے تو اس کو محبت، اس چیز کو مضبوطی سے تھامو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولے اس کو مضبوطی سے تھامو، کیونکہ آپ ڈرے ہوئے ہیں نا عذاب سے، اللہ کا عذاب اوپر جو پہاڑ گھوم رہا وہ کب آپ پہ گرتا کی، تو آپ کو ڈر ہو رہا، ڈر ہوئے تو کیا کرتے آپ کسی چیز کو فرملی پکڑتے، تو بول رہے قرآن کو پکڑ لو، تورات کو پکڑ لو۔ تو یہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے، اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ اپنے لیے بھی ہے اب، یہ جو ہیوملیشن وغیرہ ہو رہا ہے مسلمس کا، جی قرآن کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، رائٹ۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے، اور اب اور ایک چیز، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کے اندر، یہ گائے کے بچڑے کی محبت ڈال دیے۔ گائے کا بچڑے کا مطلب وہ لوگ کوئی دوسرا بھگوان نہیں مانے، وہ لوگ ایکچولی گائے کی پوجا کا مطلب کیا ہے ادھر، کہ گائے کی پوجا کیوں کرتے وہ لوگ، کیونکہ ان کو دکھتا کہ اللہ کے پاس تو رولس ریگولیشنز ہے، خیرات کرو بولتے اللہ تعالیٰ، اللہ کے دین میں سختیاں ہیں، یہ نیا دین پکڑ لیں گے جس میں پورا کچھ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں، غریبوں کا مدد کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ اچھا رہنے کی نہیں، تلوار ہے تو لوٹو، کسی کی پراپرٹی ہڑپ لو، تم MRO ہے، تم MLA ہے تو لوٹ لو۔ تو یہ فیسلٹی اس ریلیجن میں ہے، تو وہ ریلیجن کو لوگ فالو کر رہے، جو کہ ان کا بچڑے کا ریلیجن ہے، بچڑے کی محبت کا مطلب۔ ہم لوگ آپ دیکھو عموماً عادل بھائی ایک منٹ، عادل بھائی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی اس کے لیے
کہ بچڑے کی محبت کو ہم لوگ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کیا کہ خواہشات کی محبت ڈال دیے، کیونکہ ان کی خواہش تھی بچڑے کو پوجا کرنے کی، تو جو چیز کی خواہش تھی وہ چیز کی محبت بڑھا دی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں. ایگزیکٹلی وہ لاسٹ میں بولنے والا تھا، آپ پہلے بول دیے. اچھا میں وہی اوکے پوائنٹ آپ کو بولتا ہوں. ایک اچھا دو پوائنٹ کے بارے میں بولتا ہوں، میں ٹھیک. اسٹیپ بائی اسٹیپ لنک کر رہا ہوں. گائے کے بچڑے کو میں وہاں تک آنے والا ہوں، دنیا کی محبت ہی ہے وہ، مگر بیچ میں اس کا میں آپ کو ٹنل بناتا ہوں، برج. تو کیسا ہوتا بچڑے کی محبت کا مطلب؟ آپ کسی کو پوجا کریں، آپ درگاہ میں جو جاتے لوگ، درگاہ کیسی ہے یا درگاہ کے بزرگ اچھے ہیں ان کے لیے کچھ کریں گے بول کے نہیں جاتے، اس لیے جاتے، اس لیے چادر چڑھاتے، اس لیے پھول چڑھاتے، اس لیے ماتھا ٹیکتے تاکہ ہم کو کچھ ملے. دنیا کی ہماری خواہش پوری ہوئی، دنیا کی محبت ہمارے اندر آنے کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ان کے ٹیچنگز ہے، نہیں ہونا ہمارے کو، ہم درگاہ چلے آتے. کئی کو ہماری دنیاوی محبت پوری کرنے کا یہاں پہ راستہ ہے. یہاں گئے تو بچے پیدا ہوتے، یہاں گئے تو جاب لگتی، یہ درگاہ اس چیز کے لیے پاپولر، اس کے لیے وہ راستے میں شرک کے راستے میں اترتے رہتے. ٹھیک ہے، ایک درگاہ. اس کے بعد میں کچھ لوگ بولتے نہیں بھائی درگاہ غلط چیز ہے، اسلام میں نہیں ہے، ہم جو ہے زندہ پیر مرشد کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ہم ان سے سیکھتے، سیکھنا کم ان سے کام کرواتا کہ بھائی یہ کرا دو، آپ ہمارے کو عزت دے دو دنیا میں. اس طریقے سے کئی لوگ تو ہم جیسے لوگ تو نہ درگاہ جاتے نہ پیر مرشد جاتے، مگر ہماری دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، سب کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہنا، ہماری دولتیں پوری ہو جانا، ہمارے خواہشاں پورے ہو جانا، ہمارے کو پرابلم نہیں آنا. اب اللہ تعالیٰ سب دے دیے تو کہاں ہی اللہ تعالیٰ واپس کھینچ لیں گے، پھر میرے کو روڈ پہ لا لیں گے، میرا بزنس پھر تباہ ہو جائے گا. بلکہ کیا کرتے اور عبادت کرتے. کئی کو اللہ تعالیٰ تم ایسے چھینو مت یہ سب چیزاں. تو اللہ تعالیٰ بولتے کہ عموماً میجورٹی آف دا پیپل اللہ کی اس لیے عبادت کرتے دنیا کی محبت کے لیے. اللہ بالک کا اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کہ تم لوگ ایکچولی عبادت کرتے اللہ کی اس لیے عبادت کرتے کیونکہ تم کو دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا والا اللہ ہے. تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بات کرو. تو مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی بات کرو. تو یہ جو آیت میں بچڑے کی محبت دل میں ڈال دی ہے، وہ ایکچولی عرفان بھائی بولے جیسا دنیا کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی. اس کے لیے آپ کدھر بولے ادھر بھاگتے، وہ درگاہ بولتے وہ درگاہ، وہ نہیں چھوڑو، سب چھوڑو. جا نماز بشا کے تہجد بھی پڑھ لیتے، اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتے، خیرات بھی کر لیتے. کئی کو میرے کام پورے ہونا، میں اللہ کو راضی کرے تو میری دنیا کی زندگی ہوتی. تو یہ بہت غلط ہے. یہ کب ہوتا؟ جب آپ کا ایمان کم ہو جاتا، جب آپ قرآن سے تعلقات آپ کے دور ہو جاتے، آپ کا ایمان جو ہے اللہ کی محبت سے دور ہٹ جاتا، تو یہ چیز دنیا میں آ کے آپ کے اندر آ جاتی. تو یہ سبق ہم لوگ ہمارے زندگی میں لینا چاہیے. تو دوسری چیز آیت نمبر 94 میں جو ہے یہ دنیا کی محبت، تو اس کے بارے ایک بہت اچھا لطیفہ یاد آ گیا. ایک بار ایک من تھے، انہوں بیٹھے ہوئے تھے، روح نکلنے کا ٹائم ہو رہا، تو ان کے 2 بیٹے بیٹیاں تھے. تو انہوں بولے سو رہے کہ اب انتقال ہو گیا. تو انہوں کمرے میں ہال میں بیٹھے، تو انہوں بولے بیگم کہاں ہے؟ بولے تو بیگم بولے میں ادھر ہی چھوں. پھر بولے بڑا بیٹا کہاں ہے؟ بولے تو بڑا بیٹا میں بھی ادھر ہی چھوں. چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ ادھر ہے. بڑی بیٹی کہاں ہے؟ ادھر ہے. چھوٹی بیٹی کہاں ہے؟ ادھر ہے. تو انہوں بولے اب 5 ادھر ہے. تو وہ کمرے میں فین کا کچھ چل رہا پوچھو. لوگوں اور وہ اس کے تو مطلب موت کے ٹائم میں بھی روح نکل رہی، اللہ کے سامنے جانا ہے، پورے گناہوں کا حساب دینا. ابھی بھی فکر یہ ہے کہ حالانکہ فین بیکار میں نہیں چلانا ہے، کوئی چیز کو فضول خرچی نہیں کرنا، مگر موت کے وقت بھی میرے آخرت میں میرے نام کھانا بانٹو، وہ نصیحت دینے کے بدلے میں ان کو ٹینشن یہ ہے کہ پورے 5 ادھر ہے، کمرے میں کوئی ٹائم تو چل رہا ہوتا. تو دنیا کی محبت کنجوسی کی شکل لے لیتی کہ کچھ ہو نہ جائے، میری بلڈنگ کو کچھ نہ ہو جائے، میری کار کو کچھ نہ ہو جائے، یہ میری جاب کو کچھ نہ ہو جائے. کیا ہو جاتا؟ پھر ہل جاتا آدمی، 4-5 دن تک نارمل نہیں ہو سکتا. وہی آخرت کے لیے چیزیں چلے گئی، عمر بھی چلے گئی، وہ اتنا ٹینشن نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے تو کریں گے، بات کرنے کا موقع نہیں ہونا. یہ ہمارے سگے، ہمارے ایک تایا تھے، ہمارے ابا بولتے تایا تھے ہمارے.
تو ہمارے ابا کے سونتلے بھائی تھے, بہت دنیا کی محبت, ایک ایک پیسے کا حساب وغیرہ رکھنا, پراپرٹیز پورے بہت بنائے. تو انہوں کنسٹرکشن کر رہے تھے نئی بلڈنگ کا, اور ان کے سامنے انہوں بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی کینسر ہو گئی, طبیعت آلموسٹ اینڈ پہ تھی, پھر بھی جو ہے آخری وقت تک برابر سیمنٹ مل رہا نہیں مل رہا بلکہ بلڈنگ سامنے کھڑا رہے, اور جو ہے ایک دم جو ہے پانی پڑے جیسا محسوس ہوا, حالانکہ پانی نہیں پڑا. تو انہوں بیڈ پہ لیٹے, ہمارے ابا آنکھوں سے دیکھے, تو واقعہ ہے بتا رہا ہوں, ان کے سونتلے بہت بڑے تھے. تو انہوں واقع میں ارے پانی پڑ رہا, وہ سیمنٹ کے تھیلے خراب ہو جاتے, اندر لے کے جاؤ بولتے بولتے روح نکلی. ان کا دل رجحان پورا اس میں تھا, وہ گھر, وہ پراپرٹی, وہ کنسٹرکشن, وہ کار, وہ جاب اس میں تھی. اس میں دل ایسا اٹکا ہوا تھا کہ جب مرتے وقت لا الہ الا اللہ نہیں ملا ان کو نصیب, وہ تڑپ اور حیبت میں جان نکلی. دیکھو, تو یہ دنیا کی محبت آج اتنی اپنے اندر چلے گئی, کیوں معلوم؟ کیونکہ اپنے اندر ایمان چلے گا. جب ایمان چلے جاتا تو دنیا کی محبت آ کے گھس جاتی. گھر خالی ہوا تو کوئی دل کو گنڈا قبضہ کر لیتا, بولتے نہیں. تو دل میں اللہ کی محبت اگر چلے گئی, ایمان اگر کم ہو گیا, تو آٹومیٹیکلی جو ہے دنیا کی محبت آتی. تو جو اس لیے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے, وہ لوگ دنیاوی معاملے میں تھوڑے اوکے رہتے, ٹھیک ہے نقصان ہو گیا, اللہ کی مرضی. دوسرے لوگ ایسا کیسا ہوتا, ویسا کیسا ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا. ارے لٹرلی ہارٹ اٹیک ہو گیا, 5 لاکھ کا بل مار کے آئے یشودا میں جا کے انہوں, حالانکہ وہ اس کا ریپیئر بھی 1 لاکھ میں ہو جاتا تھا دیکھا گیا. تو اس سے زیادہ نقصان انہوں ہاسپٹل میں کر کے آئے. اب زندگی تو ہم اسٹینڈ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جاتے کہ جب جاتے دنیا کی محبت کیسا ہے انسان کو, جو وائلنٹ لو آف دنیا, مطلب تباہی والی دنیا کی محبت, دیوانی محبت جو بولتے نہیں, یہ ہے وہ ہو جاتا. اور اس کا آپ دیکھو آیت نمبر 96 میں, اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت کے بعد کے آیت میں بولے کہ اس وجہ سے تم دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں گریڈ بھری ہوئی رہتی, کنجوسی بھری ہوئی رہتی. آیت نمبر 93 میں بول رہے کہ ہم ان کے اندر دنیا کی محبت ڈال دیے بول کے. اور دیکھو ایگزیکٹلی بنی اسٹوری دیکھو, 96 میں اللہ تعالیٰ بول رہے یہ لوگ اتنی سب سے زیادہ کنجوش, تم کو یہی سلوگان ملتا ہے. تو مطلب بڑے کنجوشاں, اگر آپ دیکھیں کسی کو مہا کنجوش بولتے نہیں, انہیں پکا ایمان سے دور, صرف نام کے واسطے کرتا ہوں عبادت, وہی کہ بھائی اللہ کا کھینچ نہ لے, میری نعمت جو ہے ختم نہ ہو جائے. اس طریقے سے اس کو جان ہاتھ رکھ کے حفاظت کرتا بولتے نہیں, تو اسی کو ہاتھ رکھ کے دیکھتا رہتا, رات دن وہی دیکھتا رہتا, رات دن وہی سوچتا رہتا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو یہ علامت ہے کہ آپ کا ایمان کم ہو گیا. جتنا آپ کا ایمان بڑھے گا آپ تھوڑا ریلیکس ہوں گے, اور اللہ کے اوپر وہ چیز کی حفاظت چھوڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کریں گے آپ سے بھی بہتر. آپ سمجھ رہے, آپ حفاظت کر رہے, آپ سمجھ رہے, آپ اس کو سیف رکھ رہے, آپ اللہ کے حوالے کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر حفاظت کرتے. مگر اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ مگر اللہ کی طرف پلٹنا, ایمان بڑھنا. تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیتے پھر تمہاری پراپرٹی کی, پھر تمہارے کو رات دن چکر مارنے کی ضرورت نہیں ہے پراپرٹی کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے, آپ سے بہتر حفاظت کرتے. مگر کنڈیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہاں, میرے طرف کمپلیٹلی سرنڈر ہونا, وداؤٹ اینی ایکسپیکٹیشن, کوئی مفاد کے بغیر میری عبادت کرنا, کوئی مقصد کے بغیر عبادت کرنا. میرا بچے کی طبیعت خراب ہے اس کے لیے میں روزہ رہتی, یہ کیسا ہوتا؟ میرے بچے کی طبیعت اچھی رہنا بول کے میں روزہ رہتی, یہ بھی غلط. میرے بچے کو جاب لگنا بول کے میں عبادت کرتی, کتنی غلط بات. پھر تمہاری عبادت مقصدن ہو گئی تو خالص اللہ کے لیے عبادت نہیں ہوگی, اور وہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بولے میں طہور ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے میں طہور ہوں, پیور, اور میں پیور چیز ایکسپٹ کرتا ہوں. میرے کو کلتی مال نہیں ہونا, میرے کو 18 کیرٹ کا گولڈ نہیں ہونا, 24 کیرٹ کا پیور گولڈ. میں ہوں پیور گولڈ, گولڈ سے بھی بہتر ہے اللہ تعالیٰ. اور بولے میرے کو پیور ہونا, یہ ملا ہوا 18 کیرٹ گولڈ اور 4 کیرٹ زنک ملائے یا تھوڑا سا کاپر ملائے, نہیں, ریجیکٹ, تمہاری عبادت ریجیکٹ ہے. تو ہم لوگ اپنے آپ کے اندر جھان کے دیکھنا کہ ہمارے عبادت کے پیچھے مقصد ہے کیا؟ یہ دنیاوی چیز کہیں اللہ تعالیٰ اور ہم کو دنیا بل کے تو نہیں عبادت کر رہے, یہ دنیا کہیں ہمارے سے چھین نہ لے, اس کے لیے ہم لوگ ڈر کے مارے اللہ کی بات کر رہے. تو ویسی عبادت کر کے بھی فائدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا. ہلو, ہاں ڈسٹربنس آ رہا. نہیں, وہ کسی کا مائک آن تھا تو بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر
हाँ, और एक चीज आयत नंबर 94 में यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम गलत फहमी का शिकार है कि तुम जन्नत में जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इतना अगर तुम कॉन्फिडेंट है तो मौत का दुआ मांग के देखो। तो ये आयत का नुज़ूल क्या है बोले तो, ये क्रिश्चियंस के लोग आए थे, क्रिश्चियन से बड़े बड़े पादरियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस करने, और बैठ के बहस कर रहे, नहीं नहीं हमारे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे है, उन्होंने भी खुदा है, उनकी भी पूजा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, उन्होंने भी इंसान थे, मेरे जैसे थे, मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो मूसा को मानते, कृष्ण से पूछे, हाँ हाँ मूसा को मानते, इब्राहिम को मानते हो, मानते, दाऊद अलैहिस्सलाम को मानते हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानते हो, उनके जैसे ईसा थे। नहीं 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 नहीं, नहीं ईसा अलग, तो हमारे पैगंबर है ना, हमारे पैगंबर अल्लाह के बेटे, दूसरे पैगंबर आप नहीं, वो नॉर्मल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नॉर्मल है, मूसा अलैहिस्सलाम नॉर्मल, हमारे पैगंबर अल्लाह के बेटे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अरे वो तो 1,24,000 पैगंबर है, इतने भेज रहे, उसमें से एक पैगंबर है। नहीं नहीं, ये पैगंबर खास है, उसके खून से हमारे गुनाह धुलते, फला फला फला, ईसा अलैहिस्सलाम ने सब शुरू कर। तो आखिर में लॉजिक नहीं है, तो अल्लाह ताला क्या बोले, ठीक है अगर तुम सच्चे है तो एक काम करो, उसको बोलते हैं मुबाहला, मुबाहला बोलते हो। एक जमाने में अरब प्रैक्टिस था, उसमें क्या करते थे, अच्छा आप भी सच बोल रहे हैं, आप भी सच बोल रहे हैं ना, आप दोनों में डिसाइड कैसा करना, ठीक है, खुले मैदान में चले जाओ, अपने फैमिली को लेके आ जाओ, तुम भी अपने फैमिली को लेके आओ, हाथ उठा के दुआ मांगो खुदा से, तुम्हारे खुदा से, अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूं तो मैं मर जाना, मेरी फैमिली मर जाना, अगर सामने वाला गलत है तो उसकी फैमिली मर जाना, फैसला हो जाना, और फैसला हो भी जाता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चलो मुबाहला को, भाग गए कृष्ण, और जो है अपनी विड्रॉ कर लिए और जिजिया दे के खामोश बैठे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अल्लाह ताला यहूदियों को भी दे रहे, अच्छा आप करेक्ट रास्ते पे है, आप सही है, तो आते मुबाहला पे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते, क्या आप जन्नती है बोल रहे ना, तो जाओ, नहीं आए, यहूदियां भी नहीं आए। उसके बाद में अल्लाह ताला बोल रहे अगर वाकई में इतना कॉन्फिडेंट है तो मौत के लिए दुआ मांगो, और देखो मौत के बाद में तुम जन्नत में जाते या दोज़ख में जाते। तो इससे और एक चीज अल्लाह ताला क्लियर कर दे रहे, तो उनसे पूछा गया अच्छा आप जन्नत की गारंटी क्यों ले रहे, बोल तो वो हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारे वैसे थे, हमारे पास किताब है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहे सब काम नहीं करता, तुम जन्नत में तुम्हारी एथनिसिटी, तुम्हारे रिश्तेदारों की, या तुम्हारा बाप नेक था, कई लोग बोलते हैं हमारे अब्बा बहुत नेक, तो मतलब बोलना चाह रहे कि आप मतलब मेरा आधा चांस है कि उन्होंने मेरे को जन्नत में खींच के लेके चले आते, ऐसा कुछ गारंटी नहीं। तो या कई बीवियां बोलते मेरा शोहर बहुत नेक दीनदार है, मेरा भाई, उससे तुम्हारा कोई लिंक नहीं है, या नहीं तो वो पॉपुलैरिटी को कैश इन करना चाहते, वो मेरे भाई बहुत दीनदार है ना, वो मेरे भाई है, जैसे कि मतलब उनका क्रेडिट मेरे को दो करके। तो इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है, जन्नत तुम और सिर्फ तुम्हारे इंडिविजुअल आमाल से जाने वाले हैं, तुम्हारे रिश्ते नातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका हदीस का एक एग्जाम्पल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी बेटी बीबी फातिमा को बोले, ए फातिमा तुम मेरी बेटी है बोल के रिलैक्स मत करना, मेरे पे टेका मत लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे अपनी बेटी को, बीबी फातिमा को, अपने अमाल तुम कर लो बाबा, तुम अपने नेकियां कमा लो, मेरी गारंटी नहीं है, तुम जाएंगे जन्नत में अपनी नेकी की वजह से, मेरी बेटी है बोल के तुम्हारे को कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कर दिया। तो हम किस खेत की मूली, समझ रहे? तो इससे फैमिली रिलेशनशिप का कोई नहीं है, हम वो पीर मुर्शद के फैमिली है, हमारा ये इनसे अकीदा है, हमारा वो है, हमारे को गए बगैर उन्हें जन्नत में नहीं जाते, तो ये सब सोच लेते रहते। सुन रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ जी। तो ये जो गलत फहमी शैतान अपने दिलों में डालता कि भाई हम उनके सिलसिले के हैं, हम इनके सिलसिले के हैं, हमारे को जो है ये है, यहाँ तक कि बड़े बड़े मस्जिदों के तकरीरों में सुना मैं कि गौसे पाक कहते जब तक जन्नत में नहीं जाते, कहते उनको जन्नत में आओ बोलते, अल्लाह ताला बोलते तो उन्होंने बोलते नहीं जाता, जब तक जो लोग मेरा नाम लिए, जो मेरे फॉलोवर्स उन सबको मैं जन्नत नहीं लेके बगैर मैं जन्नत में नहीं एंटर करता हूँ। तो अल्लाह ताला बोलते ठीक है तुम नहीं आ रहे ना, ठीक है, जिसको बोलो उसको लेके चले जाओ। ऐसा तो नहीं होने वाला। ये ख्वाब गफलत में कई मुसलमान अपनी जिंदगियां तबाह करे, और सिर्फ गौसे पाक का नाम लेते हुए, उनका चादर चढ़ाते हुए, उनकी ग्यारहवीं करते हुए अपनी जिंदगी तबाह कर दी कि भाई ये उम्मीद में कि हमको नेकियां करना नहीं है, उनके तुफैल पे हम चले आते। इसलिए हमारा अपना नेकी अपने को करना है। अगर हम वैसा कर रहे तो तुम यहूदियों के जैसे हो गए। यहूदियों भी अपने मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भरोसे पे थे कि उन्होंने हमारे जन्नत में लेके जाते, और आजकल के भी जो कई गौसे पाक के फॉलोअर्स, दरगाह के फॉलोअर्स, यहाँ तक कि छोटे मोटे पीर मुर्शद के फॉलोअर्स भी ये समझ रहे कि उन्होंने लेटर लिखा दिए या उन्होंने बोल दिए तो उनके साथ हम भी चले जाएंगे छुप छुप के पीछे पीछे। ऐसा नहीं होता। ये यहूदियों की मेंटालिटी है जो लोग लाइट लेते थे।
تو इसको भी जो है अपन लोग ये अपने अंदर नहीं आना ये चीज, ठीक है। और इस वजह से यहूदियां कभी भी अपने रिलीजन को प्रोपेगेट नहीं करते थे, लोगों को ज्यूस कभी नहीं बनाते थे, अपने रिलीजन को फैलाते नहीं थे। तो दोनों क्या समझते थे कि पैदा हुए हम जन्नती बाय इत्सल्फ, ये जन्नत जो है हमारे को बाय खून मिली हुई है ना, हमारे ब्लड में है, वो हम किसी और को कैसे दे सकते, कोई और बन भी नहीं सकता। उन्हें कन्वर्ट भी हो गया, मूसा अलैहि सलाम को भी मान लिया, तो उसको जन्नत नहीं है। जन्नत होने के लिए हमारे को हमारे ब्लड लाइन में पैदा करना, इसके लिए उसको ज्यूस में कन्वर्ट भी नहीं करते थे। तो ये आज भी ज्यूस में आपको दिखता कि वो लोग ज्यादा जो है उसको वो नहीं करते। और एक्चुअली ये लोग इतने गुनाह करने की वजह से ये लोग समझते थे कि हम जन्नत में जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम मूसा की उम्मती है, हम ईसा की उम्मती, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं, उम्मती है, तो हमको तो जाना ही है। और ये मुसलमानों के साथ भी होने वाला है। इसकी दलील क्या है? बोलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कौसर की, जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन पूरे लोगों को कौसर, उनको एक कौसर का एक तालाब दिया जाएगा, पॉन्ड, जो जिसमें पानी रहेगा। और उस दिन सूरज बहुत नीचे आने की वजह से गर्मी से लोग परेशान रहेंगे, तो और छांव नहीं रहेंगे, तो पानी पिए तो आप सुकून में रहते। और कौन सा पानी? नॉर्मल पानी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर का पानी पीना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को हाथ से कौसर का पानी पिलाते, और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर का पानी पी लिए, क़यामत के दिन सुकून हो जाता। और वह इशारा है कि आगे का रास्ता आसान है, क़यामत के हिसाब किताब भी आसान होने वाला। तो मगर पूरे लोग भागते रसूलुल्लाह के पास, तुम और मैं सब भागते, मगर और रसूलुल्लाह बोलते आओ आओ मैं पिलाता हूँ बल्कि पिलाते, मगर फरिश्ते खड़े हुए रहते गेट कीपर के जैसा, तुम हटो शुएब, तुमको नहीं जाने देते, आदिल तुम चलो पीछे हटो। अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते अरे शोएब तो उम्मती है मेरा, आदिल तो उम्मती है। तो फरिश्ते बोलते कहते हदीस में, ये हदीस बता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन की पेशन गोई कि या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते कि आपके पीछे आपका दीन का क्या बेड़ा खरक करेगा, क्या आपके दीन का मजाक उड़ाए, मतलब दीन के ऊपर अमल नहीं करे और आपके दीन, आपके टीचिंग्स, आपके दिए हुए कुरान, आपके हदीस की नाफरमानी करे, पलट के भी नहीं देखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते? अरे मेरी उम्मती है, जान दो, नहीं दूर हटाओ इनको मेरे नजर से। तो आज जो हम लोग दावा कर रहे हैं कि हम उम्मती मुस्तफ़ा है, हम उम्मती मोहम्मद है, हम लाखों साल तो भी जलने के बाद में जन्नत में जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं अगर हम उनके तरीकों पे नहीं चले, उनके हदीस पे नहीं चले। और ये गलत फहमी इल्म अभी पाले थे यहूदिया, क्योंकि हमारे ईसा है, मूसा है, इब्राहिम है, दाऊद है, सुलेमान है, हाँ इतने पैगम्बर हैं, कोई एक तो हमारे को लेके जाता बोल के। तो और एक्चुअली उसके ऊपर ये भी बोलते हैं कि कुरान के जरिए और दीन पे चलने की वजह से जो इज्जत मिलती इस दुनिया में, वो रियल इज्जत है। बाकी की दौलत के ऊपर और स्टेटस के ऊपर जो इज्जत रहती वो जलन और हसद से भरी हुई रहती, वो रियल इज्जत नहीं रहती। तो इसके लिए जो इज्जत उमर सल्लल्लाहु का कौल था कि या अल्लाह हमें कुरान के जरिए इज्जत अता कर, इस दीन पे चलने की वजह से इज्जत अता कर कि लोग हमारे सामने झुक जाए, वरना लोगों को जबरदस्ती आप डंडे के जोर पे जबरदस्ती करे तो वो इज्जत नहीं है। अल्लाह ताला बोलते कामयाबी वो है जो दुनिया में कुरान की वजह से इज्जत मिले। तो ये था ओवरऑल इसका जो है। कुछ सवाल है तो पूछिए, तो फिर अपन रैप करेंगे फिर। मगर आज का जो है मेन पॉइंट ये है कि दुनिया से कुछ डी अटैचमेंट होना चाहिए, दिमाग कहीं और होना चाहिए, प्लानिंग किसी और चीज की होना चाहिए। दुनिया में है, बच्चे पैदा कर रहे, जॉब कर रहे, घर बना रहे, वो सब ठीक है, वो चलना है, मगर दिमाग कहीं और रहना। जैसा कि लोग बोलना कि भाई इसका दिमाग किधर और है, दिमाग कहाँ है बोल के लोग पूछना, वैसा आप उसको बैठ के प्लानिंग करना कि मैं क्या करूं बोल के, चेयर डाल के बालकनी में बैठ के गहराई से सोचते रहते ना कभी किसी चीज का। वैसा अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर सोचना जरूरी है कि दुनिया की मोहब्बत से भी अटैच होना, सेमी कंप्लीटली नहीं, कट ऑफ नहीं होना है, वो तो जंगलों में जाना नहीं है, इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया से कटना है अपने को। तो जो है वो ये इस आयत 4 आयतों का ये मीनिंग है। वरना 1000 साल भी, आयत नंबर 96 में 1000 साल भी रहे तो भी वो लोग जहन्नुम में जाते बोले अल्लाह ताला। ये वो लोग को बहुत ग्रीडी है, राइट? तो वो लोग को 1000 साल की जिंदगी, तो अल्लाह ताला बोले मैं अगर 1000 साल की भी जिंदगी दिया तो इन लोगों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इनका दिमाग उधर है ही नहीं, उधर फोकस है ही नहीं। तो कितने भी साल रहो, 1000 साल रहे तो 1000 बिल्डिंग बना लेते,
مگر 1000 سال میں کبھی یہ سوچ نہیں آتی, اور 1000 سال جینے کے بعد میں بھی اسی طریقے سے جئیں گے تو جہنم کی آگ میں جانا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بشارت دے رہے, اور ہمارے کو بھی یہی اپلائی ہوتا. تو انشاءاللہ جو ہے اس آیتوں سے ہم لوگ جو ہے دنیا کی محبت کم ہو کے آخرت کے لیے کچھ پلاننگ, کچھ فکر, کیا کر سکتا ہوں میں, کیا چینج کر سکتا ہوں, وہ لانا ضروری ہے, اور دماغ ادھر فوکس رہنا. دنیا میں رہتے ہوئے, جاب کرتے ہوئے, اپنی ذمہ داریاں پورے کرتے ہوئے, دماغ ادھر, مائنڈ ادھر, وہ اس کا میسج ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ کوشچنس نہیں ہے تو آلموسٹ 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہو رہا, پھر اب ریپ اپ کریں گے. اچھا, ایک سجیشن آپ لوگوں سے لینا چاہ رہا تھا. اب آلموسٹ اپن 100 آیت کمپلیٹ کر رہے ہیں سورہ بقرہ کا, آلموسٹ ایک آدھا حصہ جو ہے کمپلیٹ ہوا. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کی ایک ٹون چل رہی, ایک سٹائل چل رہا آخرت کی, منافقت کے بارے میں, دنیا کی محبت, رائٹ. تو فار اے چینج جو ہے سورہ بقرہ کو یہاں سٹاپ کر دے کے میرا ایک سجیشن یہ تھا کہ اب رینڈملی جو ہے اپن آگے بڑھتے جائیں گے. ایک ہر سورے میں 5 امپورٹنٹ آیتیں جو میرے حساب سے بہت زیادہ میسج کنوے کرتی ہے, بہت پاورفل ہے, ویسے پک کر لیتے ہوئے سورہ بقرہ اب آگے جو ہے 5 آیتیں یہاں سے وہاں سے, ایسا نئے آیتیں بیچ بیچ میں سے لیتے ہوئے جائیں گے جو زیادہ انفارمیٹیو ہے اور زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہے, الگ الگ ٹاپک کو ٹچ کر رہے. ایک پیٹرن سورہ بقرہ کا اب تک ہم لوگ دیکھ لیتے ہوئے آ رہے, یہودیوں کو ایگزامپل بناتے ہوئے, ان کے جو غلطیاں گڑبڑ جو نہ کرے, جو ہمارے مسلمانوں کو افیکٹ کرے, وہ ایک پیٹرن, ایک سٹائل چل رہا, اس میں نئے ٹاپک, سب ٹاپک آتے جا رہے. تو ایسا چینج کریں گے کیا سورہ بقرہ کو یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے 100 آیت پہ, اور اس طریقے سے زیادہ ڈیپ جا سکتے قرآن میں, زیادہ آیتوں, الگ الگ ٹائپ کے, الگ الگ ٹاپکس کو ایڈریس کرنے والے آیت پک کر لیتے ہوئے جائیں گے کیا, یا وہی فلو نمبرنگ کر لیتے ہوئے, کیونکہ قرآن جو ہے ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی, سورہ بقرہ کے سٹائل میں نازل نہیں ہوئی. سورہ بقرہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا, سورہ بقرہ 15-16 سال میں نازل ہوا, بیچ میں دوسرا سورہ نازل ہوا, پھر تیسرا سورہ نازل ہوا, پھر سورہ بقرہ میں کچھ آیتیں نازل ہوئی. سچویشن کے حساب سے, ڈیمانڈ کے حساب سے چینج ہوتے رہے. تو یہ آرڈر فالو کرنا یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ قرآن اس طریقے سے ریویل ہوئی بھی نہیں تھی جیسا آج ہم لوگ پڑھ رہے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ عامر, ایسا نہیں ہوئی تھی. یہ لاسٹ میں تراویح کے نظریے سے اس کو قرآن کو کتاب بنانے کی شکل میں ایک پروسیس کمپلیٹ کرے, مگر ریویلیشن بھی ایسا نہیں ہوا تھا. تو آپ لوگ کے تھاٹس جو ہے آپ شیئر کیجئے, کچھ ہے تو بتائیے. کل 100 آپ کا مشورہ صحیح عادل بھائی, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیونکہ ایسا رہے گا کہ زیادہ ایریاز ٹچ کر سکیں گے آپ شارٹ ڈیوریشن. تو میں پھر پلان کرتا ہوں اس طریقے سے, مطلب ہر 20 آیت کے بعد میں ایک ایسے 5 آیت آتے جو کھلا دیتے. تو 20 آیت بھی اچھے ہے مگر تھوڑے سلو رہتے. ایک 5 آیت ایسے آتے کہ ٹو مچ رہتا اس کے اندر گہرائی, پھر ایک 10 آیتیں نارمل. تو ایسے 5-5 کا گروپ بنا لیں گے. ہر 20 آیت کے بعد میں ہر ایک مطلب 4-5 پیجوں کے بعد میں ایک 5 آیتوں کا سیٹ لے لیں گے. میں جنرلی قرآن پتہ تو میں وہ ہائی لائٹ کرتا تھا, یہ آیتیں بہت پاورفل ہے, بلکہ میننگ بہت گہرا ہے, غور و فکر کرنے. تو ویسے پک کر لیتے ہوئے گئے تو کیا ویرائٹی ٹاپکس تک کر سکتے, بلکہ میرا ایک سوچ تھا. آلویز اوپن ٹو سجیشن. انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.